دنیا کی مہنگی ترین شادی کی تقریبات بھارت میں جاری ہیں۔ امبانی کی شادی کی تقریبات میں دنیا بھر سے اہم شخصیات شامل ہو رہی ہیں۔ مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی، ہاں جی، مکیش امبانی اتنا زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں اپنے بیٹے کی شادی میں کہ ہمارے تو سبھی لوگ جو ہیں وہ باولے ہو کے گھوم رہے ہیں۔ میں جو ایک واقعہ ہوا جس میں کہ ایک خاتون نے ایک اپنا کرتا پہنا ہوا تھا اور اس کرتے پر عربی میں حلوہ لکھا ہوا تھا اور پھر اس حلوے پر مولوی ٹوٹ پڑے۔ obviously ہم میں سے تو کوئی انوائٹڈ نہیں تھا۔ مکیش امبانی انڈین بلینئر ہیں، ان کی صرف کارڈ ہی کہیں سے مل جاتا، کچھ بھلا ہو جاتا۔ 5 لاکھ کا کارڈ۔ My father and mother have always stood by me, and my father and mother have always made me feel that if I can think, I'll do it. And I think that is what my father and mother mean to me, and I am eternally grateful. Thank you, Mama, for all that you've done, Mama, that all this is created by my mother and no one else, and my mother has gone all out for the last رام مندر بنایا۔ آپ کی کتنی سیلیبریٹی ان کی انڈین فلم ایکٹر سب گئے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اکشے نے 10 کروڑ روپے دیا، بالکل ایسے دیا ہی نا۔ یہاں ایک مسجد بنتی ہے محلے میں، آپ تو 100 روپیہ نہیں دیتے چندہ۔ وہ بہت بڑے بلینئر مکیش امبانی کے بیٹے کی جو پری ویڈنگ فیسٹیویٹیز ہے ان کے اوپر، اور دیکھیں یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ سافٹ پاور میں بھارت کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جو بھی اس وقت انڈیا کے اندر جو گلوبل سیلیبریٹیز آئی ہیں، اٹ کین اونلی کم اف بیکاز آف دا سافٹ پاور۔ انڈیا نے یہ ثابت کیا کہ G20 میں پوری دنیا انڈیا آئی، سو پولیٹیکلی دے آر ریلیونٹ۔ مکیش امبانی آل اٹس اے پرائیویٹ ایونٹ، ٹھیک ہے، لیکن پوری دنیا کا پریس اس کے اوپر لکھ رہا ہے، پوری دنیا کا پریس، کہ جناب ریحانہ، کوئی کہہ رہا ہے جی ریحانہ نے 200 کروڑ روپے لیے ہیں، کوئی کہتا ہے کچھ لیا ہے، کوئی کہتا ہے کچھ لیا ہے۔ سو یہ جو اب ریحانہ کی جو پرفارمنس ہے، وہی وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے، بیکاز ان کا جو لگیج آیا اس کی جو ہے وہ لائن لگ گئی۔ 1200 بڑے گیسٹ آئے ہیں، بل گیٹس، مارک زکربرگ، اس کے بعد بلیک راک، لیری فنگ، سندر پچائی، اسٹیفن ہارپر، آسٹریلین پی ایم ریٹائر جو فارمر ہیں، ایوانکا ٹرمپ، گوتم اڈانی، پتہ نہیں کیا، برلا، میرا خیال ہے مودی صاحب بھی ظاہری بات ہے جائیں گے۔ یہ تو ایسی شادی ہے جس پہ مودی صاحب کے لیے بھی جانا جو ہے وہ ضروری ہے، بیکاز مکیش امبانی یہ جو شادی ہے یہ اوبیسلی اپنی جو ان کی فیملی کی ریفائنری ہے جمنا نگر، جو کہ انڈین اسٹیٹ آف گجرات میں، وہاں پہ کر رہے ہیں۔ So it means that there is a world other than Delhi, there is a world other than Mumbai, there is a world other than جو امپورٹنٹ سٹیز ہیں انڈیا کے، اس کے علاوہ بھی انڈیا نے ایسے پیرلل سٹیز کھڑے کر لیے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ ورلڈ کلاس ایونٹس کرا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی دیٹس ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ان اے وے دیٹ ہاؤ دیٹ کنٹری از بینگ لکڈ، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو پری ویڈنگ سیلیبریشنز ہیں، کہا جاتا ہے 3000 ایکڑ کا گارڈن ہے، ٹھیک ہے جی، ان کے ہوم ٹاؤن جو ان کا ہے وہاں پہ، اور جسے وہ کہتے ہیں نا، اور بھی بہت سارے گلوبل ایونٹ آ رہے ہیں، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی ایک قسم کے نہیں، ملٹی لیول کی پارٹیز ہو رہی ہیں۔ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ کوئی ایک جنگل فیور کے نام سے بھی کوئی ایک آؤٹ فٹس دی گئی ہیں، ایک کاکٹیل پارٹی ہو رہی ہے جہاں پہ امبانی کے جو اینیمل ریسکیو سینٹر ہے اس کے بھی وزٹ ہیں، 2500 ڈشز کا کھانا ہے، 65 شیفس ہیں، گیسٹ کو جو ہے وہ ہیئر سٹائلنگ، میک اپ، ساڑی ڈریپنگ سروسز، ٹھیک ہے جی، چارٹر فلائٹس دلی سے ممبئی دی جا رہی ہیں۔ اور سننے میں آ رہا ہے کہ اب دیکھیں نا، مکیش امبانی کی جو نیٹ ورتھ ہے وہ $111 بلین ہے، ایز پر دا بلومبرگ جو بلینئرز انڈیکس کے مطابق ہے۔ ہی از the richest person in Asia, and he is a blessing for the Indians. One, he did a great business for India. India supported him, and then he is paying back India in terms of its soft power. دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ یو آر پیئنگ بیک وٹ ایور یو آر ڈوئنگ، وٹ ایور دا کنٹری ہیز گیون یو،
it matters, but either you are paying back it or not, that is also matter. ٹھیک ہے جناب. اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ بھی اب ایکچولی یہ تو نہیں پتہ چل رہا کہ کتنا خرچہ ان کا آ رہا ہے, لیکن آئی کوڈنٹ گیٹ دا ریڈنگ آف دیٹ, بٹ یہ کہا جا رہا ہے یہ جو 243 بلین ڈالر کی امپائر ہے جو مکیش امبانی کی بیوی نیتا اور ان کے 3 بچے جو ہیں ان کے پاس ہو گئے. اور یہ آپ سمجھ لیں کہ پچھلے 31 سال سے مکیش امبانی صاحب لگے ہوئے ہیں. اور آئی ریئلی لائک دیٹ جینٹل مین بیکاز ہی از ناٹ دیٹ ہی از اے رچ, میرا ان سے کیا لینا دینا, لیکن دا کوشچن از دیٹ ہی ہیز ڈن سو مچ اینڈ ہی ہیز پلانس. He is planning everything for the family, for the kids, for the country, وہ آگے لے کے جانے کے لیے. اب دیکھیں کہ یہ جو انڈیا کی جو کہا جاتا ہے کہ جو انڈیا کی لگژری ویڈنگ مارکیٹ ہے وہ تقریباً یہ بتاتی ہے کہ 75 بلین ڈالرز آن ویڈنگ چلتے ہیں ایوری ایئر. This is what the Times magazine say. Every year 75 بلین ڈالرز آن, جسے کہتے ہیں نا جس میں سلیبریٹیز آتے ہیں, فیشن ڈیزائنرز, انٹرٹینمنٹ انفلوئنسرز, یہ سارے کے سارے. اور صرف آپ انہی کو دیکھ لیں, ایک آئی تھنک ایک 2018 میں بھی انہوں نے ایک شادی کی تھی تقریباً 100 ملین ڈالر کی. بڑا فرق انڈیا اور پاکستان کے بیچ جو ہے وہ ہے آنیسٹی اور سمپلسٹی کا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آنیسٹی اور سمپلسٹی جو ہمیں انڈیا میں دیکھنے کو ملتی ہے پاکستان میں تو اس کا دور دور تک نام و نشان نہیں, بلکہ الٹی گنگا بہ رہی. ہمیں ایک اور پکچر دکھائی دیتی ہے, اور یہ دیکھیے یہ ہے اکشتا مورتی جو کہ انفوسس کے مالک کی بیٹی ہیں اور ایک بہت بڑا گروپ ملٹی نیشنل آئی ٹی کمپنی یو کے کی فرسٹ لیڈی ہیں. لیکن آپ ان کا سٹائل دیکھیے, دونوں باپ بیٹی بیٹھ کر ایک جگہ پر کتنی سادگی کے ساتھ, بالکل ایک کامن, بلکہ کامن نہیں, جس کو میں کہا کرتی ہوں مینگو مین کی طرح بیٹھ کر وہ ایک جگہ پر آئس کریم کھا رہے ہیں, آئس کریم کے مزے لوٹ رہے ہیں. پاکستان میں تو کسی اور چیز کے مزے لوٹے جاتے ہیں نا, یعنی جس قسم کی وہاں پر عیاشیاں, ایک لائف سٹائل جو ہے وہ آپ جانتے ہیں. اور خاص طور پر اس طرح کا, اگر آپ کو کوئی بندہ اس لیول کا جس کے پاس پیسہ ویسا ہوگا, وہ تو آپ کو اس سچویشن میں کبھی نظر ہی نہیں آ سکتا. اس کے تو ٹشن ہی دیکھنے والے ہوں گے, الگ ہوں گے, نرالے ہوں گے, لیکن عوام آپ کو ایسے نظر آئے گی. ہم بات کریں تو جو پاکستان کے مینگو مین ہیں, ہم ان کی تصویر بھی آپ کو دکھائی دیتے ہیں. یہ ہیں جناب پاکستان کے مینگو مین, آئی ایم ایف کے قرض دار. اس تصویر کے اوپر جو لکھا ہوا ہے آئی ایم ایف کے قرض دار, یعنی آئی ایم ایف کا قرضہ جنہوں نے ادا کرنا ہے وہ یہ ہیں بیچارے, دیکھ رہے ہیں آپ. اور یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک اور تصویر بھی بڑی ہے, یہ دیکھیے آپ, یہ جناب یہ ہیں بلاول بھٹو, اور وہ بیٹھے ہوئے اس وقت وہاں کے لیاری کے یا کہیں کے بچے ان کے ساتھ. اچھا یہ تصویر میرا خیال ہے پہلے بھی وائرل ہوتی رہی ہے, اس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ دیکھیے یہ جو بچے کھڑے ہیں وہاں کے, ان کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے, لیکن انہوں نے جو ہے وہ کہاں کے جوتے, کون سے برانڈ کے شوز, کتنے ایکسپینسو برانڈز کے شوز پہنے ہوئے. کہ بھوک مداری کو لگتی ہے, ناچنا بندر کو پڑتا ہے, کچھ یہی حال میرے وطن کا ہے, مشکل فیصلے اشرافیہ کرتی ہے اور فاقہ غریب عوام کو کرنا پڑتا ہے. یہ وہ جو تصویر میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ قرض دار کون ہے آئی ایم ایف کا, اس کا جواب یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھوک ہے وہ مداری کو لگتی ہے, وہ مداری تماشا کر رہا ہے, لیکن ناچنا بندر کو پڑتا ہے. تو یہ جو بیچارے بچے کھڑے جنہوں نے آئی ایم ایف کا قرضہ ادا کرنا ہے, ان کا تو کوئی حال نہیں ہے نا, یعنی نسلوں کی نسلیں جو ہیں وہ اب قرضے تلے دبی ہوئی ہیں, اور جنہوں نے یہ سارا قرضہ ادا کرنا ہے. اسی سلسلے میں ایک پوسٹ آئی اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا, وہ دیکھ جو پاکستانی ان کے اندر ایک یہ بڑی خصوصیت ہے کہ وہ کوئی برے سے برے وقت میں سے بھی نا کوئی ایسی چیز نکال لیتے ہیں کہ جس میں جو ہے کوئی ہیومر کا وہ نکل آئے, کہ چلیں برے وقت سے جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی اس کے اندر بھی ہنس لیتے ہیں. مجھے یہ پوسٹ ایسی لگی. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کی انہوں نے تصویر بنائی ہوئی ہے, مسٹر جناح کی تصویر ہے, اور لکھا ہے قائد اعظم کی دہائی, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت اپنی ناکامی پچھلی حکومت پر اور پچھلی پر ڈالتی رہی تو کرتے کرتے ملبہ میرے تے نہ پا دینا. انہوں نے کہا آپ کہیں گے کہ یہ جو تو پچھلی حکومت تھی اس کا سارا کیا در ہے, وہ کہے گی اس سے پچھلی حکومت ہے, وہ کہیں گے ان کہنے ہیں قائد اعظم فرما رہے ہیں کہ وہ ملبہ سارا میرے پہ آنا ہے. مختصر کریں تو وہ یہ ہے کہ آپ انڈیا کے پرائم منسٹر سے لے کر ان کے منسٹرز تک, اور بلکہ ان کی اسٹیبلشمنٹ تو وہاں پر بولا جاتا ہے نا پاکستان میں, ادھر تو آرمی بولا جاتا ہے, ہر کسی کا لائف سٹائل دیکھ لیں آپ.
آپ نے دیکھا ہوگا, مجھے یاد ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب بھی اپنی مدر سے ملنے کے لیے ایک دفعہ گئے تھے. اب وہ تو بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں ماڈریٹ لائف سٹائل یا بہت ہی لو لائف سٹائل جو کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے اس سے رہتی ہے. یہ ہے کہ اصل میں جو یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ مسٹر جناح نے یہ کہا تھا کہ جو میرے رشتہ دار ہیں ان میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں ملے گا, اور کوئی آئے تو اس کو چائے کی پیالی بھی نہ پوچھو, اور یہ ایکچولی یہ پریکٹس انڈیا میں ہو رہی ہے کہ وہاں کا پرائم منسٹر یا منسٹر اپنے گھر والوں کو اپنے اقتدار میں کوئی حصہ نہیں دیتا.